خودی کا سر نالا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے رسالہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ شیطان اپنے براہیم کی تلاش میں ہے میں حیران ہوں لوگ کیسے کہتے ہیں ان کے ساتھ اکابر نہیں ہیں. الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز اساتذہ کرام، میرے نہایت واجب اور احترام طالب علم دوستوں اور بھائی، ہمارے آج کے کنونشن کا سادہ سا عنوان ہے پہلا سالانہ طلبہ کنونشن. انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ سال میں ایک بار طلبہ کنونشن ہو اور بھرپور طریقے سے ہو. ابھی چونکہ اچانک 3 دن قبل طے ہوا اور آپ نے دیکھا کہ اچانک اطلاع آئی ہے، اچانک اشتہار چھپے ہیں. بھرپور طریقے سے جو محنت ہونا چاہیے تھی وہ نہ ہو سکی، لیکن انشاءاللہ اللہ رب العزت کو منظور ہوا تو ہم ہر سال لاہور میں طلبہ کنونشن بڑی آب و تاب کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. اس طلبہ کنونشن میں آپ کی خدمت میں جو باتیں عرض کرنی ہیں، میں نے اس حوالے سے پارہ نمبر 28 سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 تلاوت کی. عموماً طلباء و اصحاب علم کا ذہن ہوگا کہ عنوان طلباء کنونشن ہے اور آیت وہ پڑھی ہے کہ جس میں عورتوں کو حکم دیا اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کریں. ان دونوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ میں عموماً ایک بات گزارش کیا کرتا ہوں کہ جس وقت خطبے کے دوران میں کوئی آیت یا حدیث مبارک پڑھوں تو بس اوقات بعض افراد کو شک پڑتا ہے کہ شاید اس آیت کا تعلق اس موضوع کے ساتھ نہیں. میں کہتا ہوں جب تک میں اپنی گفتگو شروع نہ کر دوں اس وقت تک آپ حضرات برائے قائم نہ فرمایا کریں. کچھ دن قبل تلمبے کھانے وال مولانا دار ضمیر صاحب دامت برکاتہ کے مدرسے میں بیان تھا طلباء اور علماء میں نے اس میں آیت کریمہ پڑھی قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ.
اب بعض طالب علم مجھے دیکھنے لگے کہ آیت ہماری ہے اور پڑھی اس نے، یہ تو طلبہ کنوینشن ہے نا، عوامی جلسہ تو نہیں ہے۔ میں بعض باتیں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ہم نے آیات کو تقسیم کر رکھا ہے۔ تبلیغی جماعت والے سمجھتے ہیں یہ آیات ہماری ہیں، مجاہدین سمجھتے ہیں یہ آیات ہماری ہیں، اور مناظرین سمجھتے ہیں یہ آیات ہماری ہیں، جبکہ ہماری چند آیات نہیں، پورا اللہ کا قرآن سارا ہی ہمارا ہے۔ حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب دامت برکاتہم ابھی تھوڑی دیر قبل یہاں بھی اور نیچے کمرے میں بہت اچھی باتیں ارشاد فرما رہے تھے، اور واقعتاً یقین فرمائے کہ مجھے ان کی باتیں سن کر بڑا حوصلہ ہوا۔ میں یہ آنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بات بریکیں لگائے، یہ نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا۔ حضرت نے میرے دل کی ترجمانی کی، فرمایا اس وقت بریلویت کو دیوبندیت پہ وہ گلہ ہے کہ جو گلہ فضول ہے۔ کیوں؟ ہمارے عقیدے عشق نبوت پر مبنی تھے، انہوں نے احمد سی چتروڑی اور اس کے طبقے کو دیکھا، اس نے یہ سمجھا کہ دیوبندی یہ ہے، جبکہ ان کے عقائد اور ہیں اور ہمارے عقائد فرق ہے بڑا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان عقائد کو بتانا چاہیے، اس کو ایسے ہی رکھیں، ان کو بتانا چاہیے کہ ہمارے عقائد کون سے ہیں اور تمہارے عقائد کون سے ہیں۔ توجہ رکھنا، میں حضرت کو بتا رہا تھا کہ ابھی 5 دن قبل اسلام آباد اسلامی یونیورسٹی کے ڈی جی اور دیگر پروفیسروں سے میری میٹنگ تھی، تو میں جب ڈی جی اسلامک یونیورسٹی سے ملا، ایک موضوع پر بات کری، وہ جو کہ سجادہ نشین ہے۔ میں نے ان کو ایک واقعہ سنایا کہ اس سال جنوری میں LCCI پاکستان کے چیمبر آف کامرس کے ساتھ میرا یمن اور سعودیہ کا دورہ تھا، تو اس گروپ نے مجھے اور ایک اور داڑھی والے کو یہ سمجھ کر کہ دونوں مولوی ہیں کہ تمہارا کمرہ ایک ہے، صبح یمن و صنعاء دارالحکومت کے شیراٹون ہوٹل میں فجر کی نماز میں نے پڑھائی، اور وہ اکیلا میرا مقتدی تھا۔ نماز کے بعد میں نے سلام پھیرا تو تھوڑی دیر بعد دیکھا اس نے اپنی نماز دوبارہ پڑھی۔ میں نے کمرے میں جا کر پوچھا کہ یہ نماز آپ نے لٹائی کیوں ہے؟ اس نے کہا مولانا میں بڑی کھلی بات کہتا ہوں، تم دیوبندی ہو، ہم بریلوی ہیں، نہ ہمارا تم سے نکاح ہے، نہ تم سے مصافحہ جائز، نہ تمہارے پیچھے نماز ہوتی ہے، اس لیے میں نے نماز کو لٹایا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بات تو آپ کی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے یا غلط، لیکن مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ دیوبند کا اور آپ کا اختلاف کیا ہے؟ مجھے اس نے کہا جی دیوبند کا ہمارا اختلاف یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں نبی پاک قبر میں زندہ ہیں، تم سمجھتے ہو نبی پاک قبر میں زندہ نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں نبی کے قبر پہ صلاۃ و سلام پڑھو سنتے ہیں، تم کہتے ہو نہیں سنتے، ہم کہتے ہیں حضور کا وسیلہ دے کر دعا مانگے تو جائز ہے، تم کہتے ہو شرک ہے، ہم کہتے ہیں نبی پر اعمال پیش ہوتے ہیں اور تم کہتے ہو پیش نہیں ہوتے، ہمارے عقائد اور ہیں، تمہارے عقائد اور ہیں، اس لیے ہمارا اور تمہارا بیٹھ جو بابا، اس لیے ہمارا اور تمہارا شدید اختلاف ہے۔ توجہ رکھو، میں اب بات شروع کرنے لگا ہوں، ابھی تو میں آپ کو متوجہ کرنے کی تمہیدات باندھ رہا تھا۔ اس نے کہا جی تمہارا عقیدہ اور ہے، ہمارا عقیدہ اور ہے۔ میں نے فوراً اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور یہ لاہور کی تحفظ سنت کانفرنس دکھائی جس میں میرا بیان موجود تھا۔ میں نے کہا دیکھو ہمارا عقیدہ ہے دیوبند کا، اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں، نبی کی قبر پہ صلاۃ و سلام پڑھو تو سنتے ہیں، دور سے پڑھو تو ملائکہ پہنچاتے ہیں، اللہ کے نبی بھی امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، اللہ کے نبی کی قبر پہ جا کر کہنا حضور ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو، دیوبند کا عقیدہ ہے، جن کے یہ عقیدہ نہیں وہ دیوبندی نہیں ہے۔ اس نے کہا میری غلط فہمی دور ہوگی، اب آپ امام بنیں گے اور میں مقتدی بنوں گا۔ اور میں آج جامعہ فروقیہ شیخ پورہ میں صبح 10 بجے علماء و طلباء کی اجتماع تھا، میں نے کہا ایک بات میری سمجھ سے ماورا ہے، پاکستان کا اگر ملزم دیکھو مسلمان ہے اور مدعی دیکھو تو مسلمان ہے، جج دیکھو تو مسلمان ہے، ملک دیکھو تو مسلمان ہے، قانون دیکھو تو کافر ہے۔ توجہ رکھنا،
قانون دیکھو تو کافر ہے، ملزم بھی مسلمان، مدعی بھی مسلمان، جج بھی مسلمان اور ملک بھی مسلمان، اور قانون دیکھو تو کافر ہے۔ آپ آسٹریلیا مسجد اور دیگر مدارس دیکھ لو، مدرسہ دیوبند کا، طالب علم دیوبندی، اساتذہ دیوبندی، محتمم دیوبندی، چندہ دینے والا معاون دیوبندی، بیان کے لیے آنے والا دیوبندی، لیکن مولانا ہمارے مدرسے میں عقیدہ دیوبند بیان نہیں کرنا، نہیں سمجھے؟ دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ملزم بھی مسلمان اور مدعی بھی مسلمان، وکیل بھی مسلمان، جج بھی مسلمان، پاک ملک بھی مسلمان، لیکن مسلمانوں والے قانون کی بات نہیں کرنا۔ یا طالب علم بھی دیوبند، مدرسہ بھی دیوبند، استاد بھی دیوبند، محتمم بھی دیوبند، معاون بھی دیوبند، خطیب بھی دیوبند، لیکن ہمارے مدرسے میں عقیدہ دیوبند نہیں بیان کرنا۔ میں نے کہا یار تم میں اور ملک میں فرق کیا ہے، ہمیں سمجھاؤ تو صحیح۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے مجھے آپ بتاؤ، دیوبند کے مدرسے میں دیوبند کا عقیدہ بیان ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بات سے کو نا، مدرسے میں دیوبند کا عقیدہ بیان ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ تمہارے بعض حضرات کو میں دیکھتا ہوں بھئی کیا پریشانی ہے، رنگ کیوں اڑتے ہیں؟ عقیدہ میں بار بار کہتا ہوں، اپنے عقیدے کو بیان کرنے میں کبھی بھی لچک سے کام نہ لو۔ لڑائی الگ بات ہے، جھگڑا الگ بات ہے، فساد الگ بات ہے، قتل و غارت الگ بات ہے، ہم اس کے قائل تو نہیں، لیکن اپنے عقیدے کو بہرحال بیان کرنا چاہیے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، ہم کوشش کریں گے سالانہ طلبہ کنونشن ہو۔ ہم نے طلبہ کنونشن میں بات کیا کہنی ہے، اس کے لیے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس پر ذرا توجہ کریں۔ تو میں نے ان طلبہ کے سامنے جب تلبک الہادی سبیلی ادعو الی اللہ اللہ بصیرت آیت پڑھی تو طلبہ دیکھنے لگے کہ آیت ہماری ہے، پڑھی اس نے ہے۔ میں نے انہیں مذاق میں کہا بھئی آپ تعجب نہ کرو، یہ آدھی آیت آپ کی ہے، آدھی ہماری ہے۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا ادعو الی اللہ آپ کے لیے ہے، اللہ بصیرت ہمارے لیے ہے، سروزہ آپ کے ذمے ہے، سروزے کی دلیل میرے ذمے ہے، چلہ اور چار ماہ آپ کے ذمے ہے، دلیل ہمارے ذمے ہے، فضائل اعمال کی تعریف آپ کے ذمے ہے، اعتراض کا جواب ہمارے ذمے ہے، فضائل صدقات آپ کے ذمے ہے، اور اس پہ اعتراضات کا جواب ہمارے ذمے ہے، ادعو الی اللہ آپ کے ذمے، اللہ بصیرت ہمارے ذمے۔ یہ آیت دونوں کی ہے، بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ یہ آیت دونوں کی ہے۔ یہ تو میں نے مذاق میں کہا نا، میں نے پیار میں کہا یہ دونوں کی ہے۔ مجھے طلبہ نے کہا جی کیسے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی شارجہ سے واپس 24 رمضان کو میں کراچی پہنچا، ایک بزرگ نے مجھے فون فرمایا کہ بھئی یہاں چند ایک ہمارے تبلیغ جماعت کے ساتھی ہیں، ان کو کچھ اشکالات ہیں۔ میں خیر ان کی مسجد میں پہنچا تو میں نے پوچھا کہ اشکالات کیا ہیں؟ ساتھی 12 سال تبلیغی جماعت سے منسلک رہا، بالآخر اسی مسجد میں تبلیغی جماعت کے مد مقابل حلقہ سجا کر بیٹھا۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں گلہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا گلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں سروزہ دین ہے، سروزہ عبادت ہے۔ میں نے کہا عبادت وہ ہوتی ہے جو دلیل شرعی سے ثابت ہو، اگر سروزہ دلیل عبادت ہے ہمیں دلیل شرعی پیش کرو۔ یہ کہتے ہیں دلیل نہیں ہے، تو میں نے کہا جب دلیل نہیں تو پھر روزہ لگائے کیسے؟ میں نے کہا یار تمہیں غلط فہمی ہوئی، سروزہ ان کے ذمے تھا، سروزے پہ دلیل ان کے ذمے نہیں تھی، دلیل ہمارے ذمے تھی، سروزہ رائبن سے لو، دلیل ہم سے لو، تمہیں کبھی گلہ اور شکوہ نہیں ہوگا۔ مجھے کہتا جی آپ بتا دیں دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا آپ یہ بتاؤ شریعت کے مسائل کی دلائل ہیں کتنے؟ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، ان 4 دلائل کو مانتے ہو؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے اس لیے بات میں سمجھا رہا ہوں، یہ مستقل میرے بیان کا حصہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں۔ اگر کسی آپ طالب علم کی گفتگو ہو جائے تو پہلے آپ دیکھیں مخاطب کے دلائل کیا ہیں، اگر وہ آپ کی دلیل مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں مانتا تو پہلے دلیل بنوائے۔ علامہ خالد محمود دامت برکاتہم حضرت ہمیں فرمانے لگے دکھ کی بات یہ ہے ہم اپنی دلیل کو چھوڑ کے مخالف کی دلیل کی بنیاد پہ فتویٰ دیتے ہیں، جو دلیل وہ مانتا ہے اسی دلیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلے آپ اس کی دلیل پر بات کرو، جو دلیل آپ کے پاس موجود ہے اس کا جواب دو۔ مجھے آج ایک بندے نے اسلام آباد سے فون کیا تو مجھے اس نے کہا کہ مولانا یہ بتائیں کہ جب ہم صبح نماز میں پڑھتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، اذان میں مؤذن کہتا ہے
اس کے جواب میں کہتے ہیں صدقت و بررت، یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا فتاوی شامیہ میں لکھا ہے۔ مجھے کہنے کا حدیث بیان کرے، میں نے کہا حدیث میں کیوں بیان کروں؟ کہتا ہے جی چاہیے تو یہ تھا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو کلمات مؤذن کہے وہ کلمات تم بھی کہو۔ جب مؤذن یوں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو پھر ہمیں الصلاۃ خیر من النوم کہنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ حکم کس نے دیا کہ جو بات مؤذن کہو تو تم بھی کہو؟ کہتا ہے اللہ کے نبی نے دیا۔ تو میں نے کہا نبی جو حکم دیتے اس حکم پہ عمل بھی کرتے تھے یا نہیں؟ کہتے ہیں عمل کرتے تھے۔ تو میں نے کہا جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہتا، نبی پاک الصلاۃ خیر من النوم کہتے تھے، یہ اہل حدیث دکھا دے، اور صدقت و بررت ہمارے فقہاء لکھا ہے وہ میں دکھا دیتا ہوں۔ ہر بات پہ حدیث ان کے ذمے ہے اور ہر بات پہ فقیہ کا قول ہمارے ذمے ہے۔ ہماری بنیاد اور ہے، اس کی بنیاد اور ہے۔ آپ کہتے ہیں حدیث پیش کرو، میں نے کہا حدیث پیش کرنا تو اس کے ذمے تھا، حدیث پیش کرنا ہمارے ذمے تھوڑا تھا، ہمارے ذمے فقہاء کی بات تھی۔ میں نے تیرے سامنے فتویٰ بیان کر دیا ہے، خیر اس کو بات سمجھ آ گئی۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ دیکھیں تمہارے دلائل کیا ہیں، اپنے دلائل کی بنیاد پہ بات کرو۔ دلیل طریقہ دلیل اس کا لیتے ہیں، آپ اپنا عقیدہ اور مسلک کبھی بھی پیش نہیں کر سکتے۔ مجھے اس نے کہا جی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل نمبر 1، اگر کوئی آدمی 5 نمازیں پڑھے اس کو اجر 50 نمازوں کا ملتا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اگر تو بندہ رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، کانا کصیام الدہر کلہ، اس کو پورے سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے۔ میں نے کہا 5 نمازوں میں 50 کا اجر، اس کی وجہ کیا ہے؟ 1 رمضان اور 6 شوال کے روزے، پورے سال کا اجر، وجہ کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن کریم میں موجود ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا اجر دیتے ہیں۔ جب نمازیں 5 پڑھی ہے اجر 50 کا ملا ہے، جب 1 ماہ اور 6 دن روزے رکھے ہیں تو پھر 1 سال کا اجر ملا۔ رمضان کے 1 ماہ کی وجہ سے 10 ماہ کا اجر ہے۔ 6 شوال کے روزے تو 60 دن کا ہے، تو 10 ماہ اور 60 دن کو جمع کرو تو 1 سال بنتا ہے۔ میں نے کہا ہمارے رائمنڈ کے اکابر نے نماز اور روزے پہ 3 دن کو قیاس کیا۔ کہتا ہے جی قیاس کیسے؟ میں نے کہا اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ولتکن منکم امۃ یدعون، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، قرآن کریم میں فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، تم نے دعوت بھی دینی ہے، تم نے تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے، لیکن اللہ دعوت اور تبلیغ کتنا کام کریں؟ 24 گھنٹے کریں، 1 سال کریں، یا آدھا گھنٹہ 24 گھنٹے میں کریں؟ اللہ نے وقت مقرر نہیں کیا، ہر عبادت کا وقت تو مقرر ہوتا ہے۔ آدمی 24 گھنٹے کیسے دعوت کا کام کر سکتا ہے؟ ہمارے اکابر نے نماز اور روزے کو دیکھا، صحیح بخاری کی حدیث کو دیکھا کہ 5 نمازوں کا اجر 50 کا ملتا ہے، اور صحیح مسلم کو دیکھا 1 ماہ اور 6 دن کے روزوں پہ اجر پورے سال کا ملتا ہے۔ انہوں نے کہا ہر مہینے 3 دن جو لگائے گا اس کو اجر 30 دن کا ملے گا۔ اگر ہر مہینے 3 دن لگائے تو 1 ماہ کا اجر ملا، تو جو پابندی سے 3 ماہ ہر دن لگائے گا اس کو پورا سال جماعت اور تبلیغ کا کام کرنے کا اجر ملے گا۔ ہم نے نماز و روزے پر قیاس کیا ہے، قیاس بھی دلیل شرعی ہے، اس کا کوئی جواب ہے تو بتا۔ جن تبلیغ جماعت کے احباب نے مجھے بلایا تھا انہوں نے کہا مولانا سے روزہ ہم لگاتے ہیں، دلیل تو ہمارے پاس بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا تمہارے ذمہ دلیل نہیں ہے، تمہارے ذمہ ادعو الی اللہ ہے، علی بصیرۃ ہمارے ذمہ، علی بصیرۃ ہمارے ذمہ۔ توجہ رکھنا، میں نے جو باتیں سمجھانی ہے نا، یہ تو میں تمہید باندھ کے آپ کا دماغ تیار کر رہا ہوں کہ میں وہاں تک لے جاؤں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے ادعو الی اللہ اور ایک ہے علی بصیرۃ۔ ادعو الی اللہ کا معنی دین کی طرف بلانا ہے، علی بصیرۃ کا معنی دلائل کی بنیاد پہ بات کرنی ہے۔ تو میں نے ایک ادعو الی اللہ بھی ٹھیک ہے، علی بصیرۃ بھی ٹھیک ہے، اور میں ایک بات عذر تفنن اور تلطف کے کہتا ہوں۔ آپ حضرات دیکھیں ایک وکیل وہ کیس لڑتا ہے اور کیس موکل سے لڑتا ہے، تو موکل کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور وکیل کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، مقتدی بہت زیادہ ہوتے ہیں، امام ایک ہوتا ہے، مقتدی زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا بھی ایک کام آپ کیا ہو، ایک کام ہمارا ہے، آپ فضائل اعمال کی تعلیم کرائیں، ہم نہیں روکیں گے، فضائل اعمال پہ دلیل دیں تو آپ نہ روکیں، ایک کام عوام کے ذمہ اور ایک کام ہمارے ذمہ۔ اس لیے میں جماعت کے احباب سے کہتا ہوں آپ تبلیغی جماعت میں نکلے، فضائل اعمال اپنے تھیلے اور بستر میں بند رکھیں، اور جہاں جائیں فضائل اعمال کی
کی تعلیم کریں. اگر فضائل اعمال پر اعتراض ہو تو پھر میرا چھوٹا سا پاکٹ سائز کتابچہ فضائل اعمال اور اعتراضات کا علمی جائزہ اپنے جیب میں رکھیں. جب اعتراض آئے پھر فضائل اعمال بند کر دیں اور ہمارا کتابچہ کھول لیں. انشاءاللہ فضائل اعمال پر دوبارہ اعتراض نہیں ہوگا. اگر اعتراض ہوا تو تمہیں کبھی الجھن پیدا نہیں ہوگی. تو طلباء کو ہم نے جو بات سمجھانی ہے وہ سمجھے. اس وقت دنیا میں مارکیٹ میں جو دشمن آیا ہے، عقیدے کا دشمن آیا ہے، عمل کا دشمن آیا ہے، ان نے دو رنگی چال چلی ہے اور ہم طلباء کو چاہیے اس کی چال کو سمجھے اور چال کا مقابلہ کریں. ان نے چال کیا چلی ہے؟ آیت ایک ہوگی لیکن آیت سے استدلال غلط ہوگا. ایک کا معنی اور ہوگا اور ایک کا معنی اور ہوگا. میں نے بطور مثال کے آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 تلاوت کی ہے. پہلے ذرا آیت کا معنی سمجھو پھر میں مدعا بیان کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک، اے میرے پیغمبر وہ عورتیں جو کلمہ پڑھ چکی اور مومن ہیں وہ آپ کے پاس آئیں اور بیعت کریں. آپ ان کو مرید کر لیں، آپ ان کو بیعت کر لیں. لیکن شرطیں کتنی ہیں؟ 6. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک الا الا یشرکن باللہ شیئا. نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی. نمبر 2 ولا یسرقن، وہ چوریاں بھی نہیں کریں گی. ولا یزنین، وہ بدکاری بھی نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، نہ اپنی اولاد کو ناحق قتل بھی نہیں کریں گی. ولا یفترین بہتانی، ولا یفتر بہتانی، یہ بہتان بھی نہیں باندھیں گی، الزام بھی نہیں ڈھائیں گی. اور نمبر 6 ولا یاسینک فی معروف، آپ کی نافرمانی بھی نہیں کرے گی. توجہ رکھنا، وہ عورت جو کلمہ پڑھ چکی ہے، وہ عورت جو ایمان لا چکی ہے، ایمان لانے کے بعد بیعت پیغمبر کی کرتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ شرطیں بتا دے، یہ شرک بھی نہیں کرے گی، یہ چوری بھی نہیں کرے گی، یہ زنا بھی نہیں کرے گی، ناحق قتل بھی نہیں کرے گی، یہ بہتان بھی نہیں باندھے گی، اور یہ اللہ کے پیغمبر آپ کی ہر بات مانے گی. جب یہ 6 باتوں کے لیے تیار ہو جائے فبایعہن، آپ ان کو بیعت بھی کر لیں، ان کو مرید بھی کر لیں. واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے خدا سے معافی بھی مانگے. اب آیت کریمہ تو بڑی واضح ہے. 2 طبقوں نے سے غلط استدلال کیا ہے، ایک طبقہ اور ہے اور ایک طبقہ اور ہے. جب آپ ان کا شجرہ دیکھیں گے تو دونوں ایک ہی ہیں لیکن نام اپنا الگ الگ رکھا ہے. ایک طبقے نے اعتراض کون سا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں پاکستان میں غیر مقلدین موجود ہیں، ان کا بڑا اعتراض یہ ہے کہ جی عورتیں بیعت نہیں کر سکتی کسی بھی شیخ طریقت کی. اچھا پوچھو بھی بیعت کیوں نہیں کر سکتی؟ انہوں نے کہا مجھے خود ایک لڑکی نے دوران درس سوال کیا اور وہ غیر مقلد تھی. اس نے کہا جی عورتیں بیعت کر سکتی ہے. میں نے کہا جی ہاں مرد بھی بیعت کرتے ہیں، عورتیں بھی بات کریں. یہ بات الگ ہے کہ مردوں کے بیعت ہونے کا طریقہ الگ ہے اور عورتوں کے بیعت ہونے کا طریقہ الگ ہے. جب مرد اپنے شیخ سے بیعت کرتا ہے تو ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اور جب عورتیں بات کرتی ہیں تو ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتی. میرے پیغمبر کا طریقہ کیا تھا؟ کبھی ایک پیالے میں ہاتھ دبو دیا، فرمایا وہ بھی ہاتھ دبو لے، عورتوں کی بیعت ہو گئی. کبھی ایک کپڑا ہے ادھر عورت کپڑا پکڑتی ہے تو بیعت کا طریقہ بالکل الگ تھلگ ہے. ہمارے اکابر تو یہاں تک عورتوں سے بیعت لینے میں احتیاط فرماتے ہیں. فرمایا جو کلمات ہم توبہ کے کہتے ہیں عورت وہی کلمات اپنی زبان سے کہے لیکن اونچی آواز سے نہ کہے. کلمات توبہ کو کہتے ہوئے بھی آواز کو آہستہ رکھے. ہم مردوں کا طریقہ الگ ہے، عورت کے بیعت کا طریقہ الگ ہے، لیکن نفس بیعت میں کوئی اشکال نہیں ہے. وہ غیر مقلد عورت کہنے لگی کہ عورت عالم کی بیعت کرے، اس کی کوئی دلیل مجھے پیش کرے. میں نے کہا قرآن کریم کی آیت یہی تلاوت کی یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک. اللہ نے فرمایا اے نبی جو عورتیں کلمہ پڑھ کے ایمان لا چکی ہے اگر یہ تمہاری بیعت کرے تو ان سے بیعت لے لو. تو میں نے کہا قرآن کی آیت تو موجود ہے، اب ذرا طرز استدلال دیکھنا. وہ فوراً لڑکی کہنے لگی اللہ کے بندو تم طالب ہو، تم دین پڑھتے ہو، اولا سے دورہ حدیث تک جاتے ہو، لیکن گفتگو کے لیے آپ تیار نہیں ہے اور وہ ایک لڑکی ہو کر گفتگو کرتی ہے. وہ فوراً کہنے لگی کہتی ہے یہ دلیل آپ کے نہیں بن سکتی. میں نے کہا ہماری دلیل کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس میں تو اللہ پاک نے اپنے نبی کو فرمایا اگر تیرے ہاتھ پر بیعت کریں تو ٹھیک ہے. میں نے نبی کی بات نہیں پوچھی، میں نے پوچھا کہ عالم کی بیعت کر سکتی ہے کہ نہیں. مجھے حدیث عالم
عالم کی پیش کرو. آپ نے تو میرے سامنے آیت اللہ کے نبی کے پیش کر دی ہے, نبی کے ہاتھ پر عورتیں بیعت کریں, اس کی تو میں بھی قائل ہوں, لیکن عالم کے ہاتھ پر بیعت کریں مجھے یہ آج پڑھ کے سناؤ. اب دیکھو عورت ہو کر اعتراض کیا نا, وہ چپ نہیں رہی, اس نے اپنے موقف کو فوراً بیان کیا. اس نے کہا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی ہو تو بیعت کرے, نبی ہو تو عورت بیعت نہ کرے. میں نے کہا اگر تمہاری دلیل کو مان لیا جائے, توجہ رکھنا, پہلے میں نے ان کو مسئلہ سمجھایا. میں نے کہا دیکھ بیٹی تو بات غلط سمجھی ہے, یا تیری کیوں غلط سمجھی ہوں. میں نے کہا حدیث مبارک میں ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء نبی کے وارث ہیں. مجھے یہ بتاؤ اللہ کے پیغمبر کے دور میں مسجد نبی کی امامت کون کرتا؟ کہتی ہے اللہ کے نبی. میں نے کہا امامت کون کرے گا؟ کہتی ہے علماء. میں نے کہا پیغمبر کے دور میں مسجد نبی میں خطبہ جمعہ کون دیتا؟ کہتی ہے نبی. میں نے کہا خطبہ کون دے گا؟ کہتی ہے علماء. پیغمبر کے دور میں مسئلہ حضور کے دور میں مسجد نبی میں کون بتاتا؟ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی. میں نے کہا کون بتائے گا؟ کہتی ہے علماء. پیغمبر کے دور میں قرآن کی تعلیم کس نے دی ہے؟ کہتی ہے اللہ کے نبی نے. میں نے کہا تعلیم کون دے گا؟ کہتی ہے علماء. میں نے کہا میدان جہاد میں قیادت کون کرتا؟ اللہ کے نبی. اب قیادت کون کرے گا؟ کہتی ہے علماء. میں نے کہا عجیب بات ہے کہ امامت کون کرے گا؟ علماء. جمعہ کون پڑھائیں گے؟ علماء. قرآن کون پڑھائیں گے؟ علماء. قیادت کون کریں گے؟ علماء. مسئلہ کون بتائیں گے؟ علماء. اور بیعت کون لیں گے؟ اب یہ دلیل تو نہیں بنتی. کیوں نہیں بنتی؟ میں نے کہا بات سمجھو, عالم نبی کا وارث ہے, اور یہ ضابطہ ہے کہ وارث ایک سوئی میں بھی وارث ہوتا ہے, وارث ایک رسی میں بھی وارث بنتا ہے, وارث ایک دھاگے کا بھی وارث بنتا ہے. اگر یہ عالم نبی کا وارث ہے تو جو کام نبی نے کیے تھے وہ سارے کام عالم نے کرنے ہیں. کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے پیغمبر کرے تو عالم نہ کرے. جس میں وراثت چلتی ہے وہ سارے کام تو عالم کرے گا. میں نے کہا بیٹی مجھے ایک بات تو بتاؤ, اگر ایک آدمی فوت ہو جائے اور اس نے کسی سے 1 لاکھ دینا ہو وہ کون لے گا؟ کہتی ہے ورثہ. میں نے کہا اگر اس نے کسی کا 1 لاکھ دینا ہو ادا کون کریں گے؟ کہتی ہے ورثہ. میں نے کہا معلوم ہوا کہ مورث نے جو لینا ہے وہ بھی وارث کے ذمے ہے, اور جو مورث نے دینا ہے وہ بھی وارث کے ذمے ہے. میں نے کہا جب سب کا بحثیت وارث عالم نے کرنے ہیں تو پھر بیعت بحثیت وارث یہ بھی عالم نے لینی ہے. اب میں نے اسے کہا ایک بات اور سمجھو, اگر تمہارے طرز استدلال کو مان لیا جائے تو جو طرز استدلال تم نے اختیار کیا ہے یہ آج کا نہیں ہے, یہ تو اللہ کے نبی کے دور کے فوراً بعد لوگوں نے اسی طرح استدلال کیا تھا. آپ کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا. کہتا ہے جی وہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کے مسند پر بیٹھ کے ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جو کام اللہ کے پیغمبر نے فرمائے وہ سارے کام میں بھی کروں گا. ایک طبقہ پیدا ہوا, اس طبقے نے کہا یا ابا بکر ہم تمہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے. صدیق نے کہا میں تم سے زکوٰۃ لوں گا. انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. اور توجہ رکھنا, انہیں منکرین زکوٰۃ نہیں کہتے, انہیں مانعین زکوٰۃ کہتے ہیں. منکر زکوٰۃ کا معنی اور ہے, مانع زکوٰۃ کا معنی اور ہے, انکار زکوٰۃ کا مطلب اور ہے, اور منع زکوٰۃ کا معنی اور ہے. ان لوگوں نے یہ نہیں کہا ہم زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں, کہا زکوٰۃ تو مانتے ہیں, صدیق تمہیں نہیں دیتے. اب ان کی ذرا دلیل پہ غور کرنا. جو دلیل آج کا غیر مقلد پیش کرتا ہے یہی دلیل مانعین زکوٰۃ پیش کرتے. انہوں نے کہا تمہیں نہیں دیتے. ابو بکر صدیق نے پوچھا کیوں نہیں دیتے, تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اس سے ایک بات سمجھ آئی. عموماً لوگ کہتے ہیں اور یہ فلاں بھی دلیل دیتا ہے, فلاں بھی دلیل دیتا ہے, فلاں بھی دیتا ہے. میں نے کہا خدا تمہیں عقل عطا فرمائے, یہ نہ دیکھا دیکھو دلیل دیتا ہے یا نہیں, یہ دیکھا کرو کہ دلیل کیسی دیتا ہے. اگر دلیل ٹھیک ہے تو قبول ہے, اگر دلیل غلط ہے تو ناقابل قبول ہے. ابو بکر صدیق کو دلیل وہی دی جیسے دلیل آج کا غیر مقلد دیتا ہے. مانعین زکوٰۃ کہنے لگے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ, خذ من اموالہم صدقۃ. اللہ نے پیغمبر سے فرمایا اے نبی ان کے اموال میں سے آپ زکوٰۃ لیں. صدیق کو تو حکم نہیں دیا, نبی کے وارث کو حکم تو نہیں دیا, نبی کے جانشین کو تو نہیں دیا, خلیفۃ المسلمین کو تو نہیں دیا. خذ من اموالہم صدقۃ, اے نبی آپ زکوٰۃ لیں. جب نبی تھے ہم نے زکوٰۃ دی ہے, جب نبی چلے گئے نہیں دیتے. میں نے کہا تو بھی یہی
بات کہتی ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، نبی ہو تو عورت بیعت کرے، نبی ہو تو بیعت نہیں کرتے۔ مانعین زکوٰۃ بھی یہی بات کہتے تھے، پیغمبر ہو تو زکوٰۃ دیں گے، نبی نہیں ہوگا تو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے جانشین پیغمبر کہتے ہیں، مجھے خلیفۃ الرسول کہتے ہیں، مجھے امیر المسلمین کہتے ہیں۔ لو منعونی اقارا لیؤدون الی رسول اللہ لاقتلهم، اگر وہ اون کی ایک رسی جو پیغمبر کے دور میں زکوٰۃ میں تم نے دی ہے اگر آج تم نے نہ دی، میں صدیق تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ ایک میں جملہ کہتا ہوں، کبھی ہمیں لوگ کہتے ہیں مولانا گھمن تم بڑے سخت ہو، میں نے کہا سختی اس کو نہیں کہتے، اسے تو نرمی کہتے ہیں۔ ایک استدلال اس نے کیا ہے، ایک مانعین زکوٰۃ نے کیا تھا۔ توجہ رکھنا، مانع زکوٰۃ کیا کہتا تھا؟ پیغمبر حکم تھا زکوٰۃ لو، جب پیغمبر نہیں زکوٰۃ نہیں دیتے۔ آج یہ بھی کہتا ہے نبی کو حکم تھا کہ وہ بیعت کرے، نبی نہیں تو بیعت کا حکم ختم ہو گیا۔ میں نے کہا علاج تو وہ تھا جو صدیق نے کیا، نرمی ہے یا سختی ہے؟ نہیں سمجھے؟ نرمی ہے یا بولیے نا، نرمی ہے سختی ہے؟ یہ تو نرمی ہے، ہم تو نرمی کی بات کرتے ہیں۔ صدیق نے فرمایا تلوار دیکھتے ہو، جو کام پیغمبر نے کیا میں نے کرنا ہے، تم نہ مانے تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا، ہم نے کہا ان کو دور کرو، مسافے نہ کرو، سلام نہ لو، ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھو، زکوٰۃ نہ دو، نہ کرو، اس گمراہ سے جان چھوڑو۔ آپ نے کہا سختی ہے، میں نے کہا سختی نہیں بڑی نرمی ہے، یہ سختی نہیں بڑی، یہ بڑی نرمی کی بات ہے۔ میں خیر کہہ رہا تھا، توجہ رکھنا، اب طرز استدلال کو سمجھیا۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، ایک طبقے نے استدلال کیا کیا، کہا جی ہم بیعت تو مانتے ہیں لیکن علماء کے لیے نہیں مانتے، کیونکہ اس آیت سے نبی کے لیے بیعت ثابت ہے، عالم کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے کہا جس دلیل سے نبی کے لیے ثابت ہے اسی دلیل سے عالم کے لیے ثابت ہے، کیونکہ عالم نبی کا وارث ہے، تو جو کام نبی فرماتے وہ کام عالم نے بھی، بولیے نا، وہ کام عالم نے بھی۔ آپ جو طلبہ ہو نا، میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں، آپ یہ دیکھو نبی کے کام کیا تھے۔ چلے ایک بات میں اور کہتا ہوں، آپ حضرات سورہ آل عمران کے شان نزول جا کے پڑھ لیں، اور نہیں تو سیرت النبی علی بن ہشام اٹھا کے دیکھ لیں۔ اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آئے ہیں اور آنے والے نجران کے نصارہ اور عیسائی ہیں۔ اچھا مناظرہ کس بات پر ہے؟ میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ طالب علم ہو، تمہیں کون کون سے کام کرنے چاہیے، توجہ رکھنا۔ اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آئے، نجران کے عیسائی ہے، انہوں نے کہا جی ہم گفتگو کریں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا آؤ، انہوں نے کہا جی مناظرہ کریں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا آؤ، نبی پاک نے انکار تو نہیں کیا۔ اچھا تم یہ بتاؤ مناظرہ کیسے کرو گے، یہ بتاؤ گفتگو کیسے کرو گے؟ نجران کے عیسائی کہنے لگے حضور ہمارے شاعر بڑے زبردست ہوتے ہیں، ہم مقابلہ شاعری میں کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا آؤ، ادھر نجران کے نصارہ، نجران کے عیسائیوں کو شاعر کھڑا ہوا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر شاید تمہارے پاس ہے تو شاید میرے پاس بھی ہے، حسان بن ثابت کھڑے ہو جاؤ۔ ادھر سے شاعر آیا، پیغمبر نے شاعر پیش کیا ہے یا نہیں؟ نبی نے شاعر پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس خطیب ہوتے ہیں، پر میں لاؤ اپنے خطیب کو۔ ادھر سے خطیب آیا، اللہ کے پیغمبر نے حضرت ثابت سے فرمایا کھڑے ہو کے تم ذرا شاعری، تم ذرا خطابت سے بات کرو۔ حضرت ثابت بن قیس نے خطابت دکھائی ہے، حسان نے اشعار پڑھے ہیں۔ اگر ادھر شاعر آتا ہے نبی شاعر پیش کرتے ہیں، ادھر خطیب آتا ہے نبی خطیب پیش کرتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ نعت کی کیڑی لوڑ ہے، اس سورہ بیانہ کی کیڑی لوڑ ہے۔ میں نے کہا توجہ رکھنا، ارے ایک بات تو سمجھو، میں طلبہ کی ذہن سازی کے لیے کہتا ہوں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی باتیں میں سمجھ نہیں آتی، میں کہتا ہوں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آپ یہ تو دیکھو کہ باطل کیسے آیا ہے۔ میں عموماً سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مولانا محمد انور دامت برکاتہم دار اپنا رائے گنج مدرسے کے استاد ہے، ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے مولانا سے گزارش کی، ہم نے دیکھا کہ باطل کیسے آیا ہے، ہم نے باطل کے مورچوں کو دیکھ کے باطل پہ سنگباری کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کیسے؟ آپ دیکھیں باطل کے چھوٹے پمفلٹ ہیں، ہم میدان میں پمفلٹ لائے ہیں، ہم نے باطل کو دیکھا کہ کیسٹیں تھی، ہم میدان میں کیسٹیں لائے ہیں، ہم نے دیکھا کہ باطل کی سیڑھیاں تھی، ہم میدان میں سیڑھیاں لائے ہیں، ہم نے دیکھا کہ باطل سٹیج پہ آتا ہے، ہم سٹیج پہ خطیب لائے ہیں، ہم نے دیکھا کہ باطل پوسٹر لاتا ہے، ہم پوسٹر لائے ہیں، ہم نے دیکھا کہ باطل کے رسالے ہیں، ہم نے رسالے پیش کیے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، آپ باطل کا طریقہ واردات کو دیکھو، جب تک آپ طریقہ واردات نہیں دیکھتے آپ باطل کا مقابلہ کرو گے کیسے؟ کبھی بعض حضرات کو گلہ ہوتا ہے، گلہ کس بات پہ ہے؟ یہ ویڈیو بن رہی ہے، بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ گلہ ہوگا اور یہ آپ نے بیان ریکارڈ کیوں کرایا ہے؟ توجہ رکھنا، مجھے ایک بندہ کہنے لگا اور رابطہ انگلینڈ سے ہوا،
ہمارے اکابر کے دو طبقے ہیں، دونوں ہمارے اکابر ہیں۔ شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی وہ بھی ہمارے اکابر میں سے، مفتی محمد رفیع عثمانی وہ بھی ہمارے اکابر میں سے۔ توجہ رکھنا، کبھی اب اکابرین کی بات میں یہ جدل اور جنگ کبھی نہ کرنا، لڑائی اور جھگڑا کبھی نہ کرنا۔ اپنے اکابرین کی جس اکابر کی رائے سے تمہیں اتفاق ہو ان کے ساتھ چل جاؤ، اور باقیوں پر لان تان کبھی نہ کرنا، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ میں سعودیہ میں گیا، کیسٹ دیکھی، دین اس کا عنوان کیا تھا؟ تبلیغ دین اور گمراہ مبلغین۔ یہ ایک غیر مقلد مولوی ہے توصیف الرحمان، اس نے کیسٹ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس نے کیسٹ ریکارڈ کرائی۔ مولانا طارق جمیل دامت برکاتوں پر اعتراض کیا تھا، کہتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے، اللہ کو دیکھا ہے، ہم نہیں مانتے۔ اچھا الزام کیا لگایا؟ کہتے ہیں امی عائشہ فرماتی ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے وہ سمجھو جھوٹ بولتا ہے، کہتے ہیں طارق جمیل جھوٹا ہے۔ امی عائشہ فرما رہی ہے، تو میں نے جب کیسٹ میں جواب ریکارڈ کرایا، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان محمد قد رأى ربہ، ان محمد قد رأى، توجہ رکھنا، ان محمد قد رأى ربہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے خدا کو دیکھا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی نے آنکھ سے خدا کو نہیں دیکھا۔ تو اختلاف مولانا طارق جمیل اور امی عائشہ کا نہیں ہے، اختلاف ابن عباس اور امی عائشہ کا ہے۔ اصحابی کنجم فبی مقتدیتم اہتدیتم، ابن عباس کو پیش کرتا بھی ٹھیک ہے، امی عائشہ کو پیش کرتا بھی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تو نے جھوٹ بولا ہے، تو عوام کو تاثر یہ دیتا ہے کہ مولانا طارق جمیل امی عائشہ کے خلاف ہے، یوں نہ کہے، تجھے عوام کو یوں کہنا چاہیے تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ام المؤمنین امی عائشہ کے اختلاف ہوا ہے، مولانا طارق جمیل نے ابن عباس کو لیا ہے، میں نے امی عائشہ کو لیا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن بددیانتی کتنی ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں اگر ایک رائے شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی کی ہے تو میں پسند ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس پہ دوسروں پر تنقید تو نہ کرو، تان تو نہ کرو، اعتراض تو نہ کرو۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں اب کتنی بڑی بددیانتی ہے، ایک طبقے علماء سے ایک طبقے دیوبند کے برحق طبقے سے وابستہ ہو جائے اور دوسرے کو آپ لعن تن کریں کہ قطعاً اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، مجھے انگلینڈ سے ساتھی سے رابطہ ہوا، وہ مجھے فرمانے لگے کہ مولانا جاوید احمد غامدی بڑا فتنہ ہے، اس کے خلاف کوئی کام کرو۔ میں نے حضرت تفنن اسے کہا، حالانکہ جاوید غامدی کے خلاف میری آڈیو کیسٹ بھی ہے، میری یہ ویڈیو کیسٹ کی ریکارڈ پر ہے۔ میں نے اسے ویسے ہی کہا، میں نے کہا یار جاوید غامدی تو کوئی فتنہ نہیں ہے۔ مجھے کہتا جی کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل فتنہ نہیں ہے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ جاوید غامدی کو فتنہ نہیں کہتے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا کہ جاوید غامدی کو رائیوڈ کے تبلیغی جماعت کے لوگ سنتے ہیں؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا خانقاہوں کے صوفی سنتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا خانقاہوں کے مریدین سنتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا دیوبند کے دینی مدارس کے طلبہ سنتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا غامدی کو سنتا کون ہے؟ اس نے کہا جی غامدی کو سنتے ہیں وہ لوگ جو مسجد میں تو نہیں آتے، خانقاہ میں تو نہیں آتے، تبلیغی جماعت کے ساتھ تو نہیں چلتے، وہ سنتے ہیں جن کو دکان پہ ہوتے ہیں، رات کو چینل دیکھتے ہیں، تو جن کو دفتر میں ہوتے ہیں رات کو چینل پہ آتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر جاوید غامدی کا علاج چینل ہوا نا؟ نہیں سمجھا، جاوید غامدی کا علاج چینل ہوا۔ کیوں؟ جاوید غامدی جو اس کو سنتا ہے وہ مسجد میں تو نہیں آ رہا۔ کہتا اس کا حل کیا ہے؟ میں اس کا حل انگلینڈ کے پاؤنڈ ہیں، آپ وہاں سے بھیجو، ہم چینل بنائیں اور پھر جاوید غامدی کے خلاف اس چینل کو سجائیں، تو مقابلہ تب ہوگا نا۔ آپ نے کہا نا چینل تو حرام ہے، جاوید غامدی کا مقابلہ کرو۔ میں نے کہا پھر مقابلہ کریں گے ایسے؟ ہمیں سمجھاؤ تو صحیح۔ ہم مسجد میں بیان کریں گے، وہاں اس کے ماننے والے آتے ہی نہیں ہیں۔ ہم رائے میں بیان کریں گے، اس کے ماننے والے آتے ہی نہیں ہیں۔ ہم خانقاہ میں بیان کریں گے، اس کے ماننے والے آتے نہیں ہیں۔ غامدی کا مورچہ اور ہے، ہمارا مورچہ اور ہے، تو مجھے بتاؤ لڑائی ہوگی کیسے؟ میں نے کہا جس نے گزارش کی ہے اسلاف میں سے دونوں رائے چلتی ہیں، آپ جس رائے سے پیار اس کو مان لو، لیکن باقی رائے پہ تنقید کبھی نہ کرنا، بلا وجہ اپنے امام کو تباہ و برباد کر بیٹھو گے۔ حکیم الامت تھانوی حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حسین بن مدنی رحمہ اللہ تعالی، لیکن دونوں کے اختلاف موجود ہے نا، لیکن اختلاف ایسے ہو جیسے ان اکابر نے کیا تھا۔ میں طلبہ کنونشن کے حوالے سے بات کہتا ہوں، اگر کبھی ہمارے اکابر کے مابین اختلافی بات آ بھی جائے، آپ اس اختلاف میں کبھی لڑا نہ کریں۔ پر میں یہ بات کہتا ہوں کہ دیوبند کی سپاہ صحابہ ہو، دیوبند کی تبلیغی جماعت ہو، دیوبند کے مجاہدین ہو، دیوبند کی جمعیت علماء اسلام ہو اور دیوبند کی تبلیغی جماعت کے حضرات ہو، یہ سارے ہمارے اکابر ہیں۔ یہ باہمی آپس میں اختلاف کر بھی لیں تو مجھے اور آپ کو زیب نہیں دیتا ہم اس اختلاف کی بنیاد پہ جلسے اور جلوس کریں۔ میں ذرا آخری بات توجہ رکھنا کیونکہ وقت کم ہے، میں نے عشاء کی نماز کے بعد اکاڑے بیان
چودھری کے لیے ہے، اور اسی آیت سے استدلال کس نے کیا؟ ذاکر نائک نے استدلال اور کیا، انہوں نے کہا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک، ذاکر نائک نے استدلال کیا، کہتے ہیں عورت ووٹ دے سکتی ہے، توجہ، عورت ووٹ، توجہ رکھنا، میں نے کہا ایک استدلال غیر مقلدین نے کیا اور ایک استدلال ذاکر نائک نے کیا، توجہ ہے، ذاکر نائک نے استدلال کیا کیا؟ اس نے کہا عورت ووٹ دے سکتی ہے، یہ بات الگ ہے کہ ووٹ دے سکتی ہے یا ووٹ نہیں دے سکتی، ہمارا اختلاف ذاکر نائک کے طرز استدلال سے ہے۔ ذاکر نائک نے کہا جی ووٹ دے سکتی ہے، دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک، کہ دیکھیں عورتیں نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتی، اسی بیعت کرنے کو ووٹ کہتے ہیں، تو قرآن کریم میں دلیل ووٹنگ کی موجود ہے، حالانکہ پیغمبر کے دور میں بیعت کا معنی اور تھا، اور آج کے دور میں ووٹنگ جسے جمہوریت کہتے ہیں اس کا معنی اور ہے، تو ایک آدمی نے استدلال غلط کیا تو اصل مسئلہ تھا اس کا بھی انکار کر دیا، اور ایک آدمی نے استدلال غلط کیا تو جو شرعی مسئلہ نہیں تھا اس کو ثابت کر دیا۔ ہم علماء اور طلباء کے ذمہ ہے ہم مسئلہ بھی ٹھیک بیان کریں، عقیدہ بھی ٹھیک بیان کریں، اور طرز استدلال کو سمجھیں اور بیان کریں۔ یہ زمانہ طالب علمی ہے، ہم اس میں طرز استدلال کو سمجھیں گے تو بڑے آرام سے باہر کی دنیا میں جا کے استدلال صحیح بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب میں نے آپ کی خدمت میں ٹوٹل 2 باتیں عرض کی ہیں، ان 2 باتوں کو ذہن نشین فرما لیں خلاصہ کے طور پہ۔ نمبر 1 صحیح مسئلہ اور صحیح طرز استدلال یہ طالب علم کے ذمہ ہے۔ نمبر 2 اگر ہمارے اکابرین کے کسی مسئلے میں 2 رائے آ جائیں، آپ کو جس کی رائے زیادہ اچھی لگتی ہے اس کی رائے قبول فرما لیں، لیکن دوسری رائے پر تنقید اور لعن و طعن نہ کریں، اس سے اپنا دین تباہ ہوتا ہے، اکابر کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اسلاف کے ساتھ مل کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔